محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری 14-15 سال کی بیوی سہاگ رات منانے پر خوش تھی، مگر میں تو اسے بچی سمجھ کر اس سے دور ہو رہا تھا کہ اسے کیا پتہ شوہر کے حقوق وغیرہ۔ مگر جیسے ہی وہ میرے قریب آئی اور سانسوں کا تبادلہ ہوا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جسے میں بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پورا دھماکہ تھی۔ بس پھر میں اس کی باہوں میں کھو گیا تھا۔ جیسے ہی میں حق زوجیت سے فارغ ہوا تو میری نئی نویلی کم عمر کی دلہن مجھ پر قربان۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی دلہن کے پاس جاؤں، جو نہ جانے کتنی دیر سے شادی کے بعد سج دھج کر میرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور اس عمر میں ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، اور آج میری شادی ہو چکی تھی۔ میرے گھر میں شادی کا بس ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا تھا اور پورا گھر پھولوں سے سجایا گیا تھا تاکہ یہ محسوس ہو سکے کہ اس گھر میں کوئی خوشی کا ماحول چل رہا ہے۔ یہ گھر میرا نہیں تھا بلکہ میری منہ بولی ماں کا تھا۔ ان کے شوہر کافی سالوں پہلے وفات پا چکے تھے اور میری ماں اکیلی تھی اور میں بھی اکیلا تھا۔ اس لیے میری ماں منہ بولی ماں نے مجھے کہا کہ مجھے میرا بیٹا بن کر رہو، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وہ میری ماں کی سہیلی تھی اور سگی بہنوں کی طرح دونوں میں پیار محبت تھا۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، دونوں ایک ساتھ کھیل اور پڑھ کر بڑی ہوئی تھیں۔ یہ ساتھ ان کا مرتے دم تک نہیں ٹوٹا تھا۔ میری ماں کے جانے کے بعد بھی میری ماں کی یہ سہیلی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور مجھے بھی وہ میری سگی ماں ہی لگتی تھی۔ انہوں نے کہا تم میرا بیٹا بن کر میرے پاس رہو، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مجھے بھی گھر کی اشد ضرورت تھی اور ان کو سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے میں بنا جھجک ان کے گھر میں رہنے کے لیے آ گیا تھا اور میں ان کو ماں کہنے لگا۔ میں پچھلے 4 سال سے اس گھر میں رہ رہا تھا۔ یہاں پر وہ اور ان کی چھوٹی بیٹی رہتی تھی۔ 4 سال پہلے ماں کی بیٹی کی عمر ان کی 12 سال تھی اور میں اسے بچوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، لیکن وہی 12 سال کی بچی آج 15 سال کی ہو کر میری دلہن کے روپ میں میرے ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرہ جو ماں نے اس گھر میں میرے نام کا رکھا ہوا تھا اور میں 4 سال سے اسی کمرے میں رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میری شادی میری منہ بولی ماں کی 15 سال کی بیٹی سے ہو جائے گی۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں باہر ٹی وی ہال میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ماں شاید سونے کے لیے چلی گئی اور جو تھوڑے بہت مہمان آئے ہوئے تھے وہ بھی واپس اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، لیکن میں اسی پریشانی میں تھا کہ کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ میں اس 15 سال کی لڑکی کے ساتھ شوہر بیوی کا رشتہ کیسے نبھاؤں گا۔ مجھے سوچتے ہوئے بھی کچھ عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ میں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی ابھی بہت کم عمر تھی اور چھوٹی بچی ہی تھی، میں نے بس اپنی ماں کے کہنے پر یہ شادی کی تھی۔ ہاں، اگر رخسانہ تھوڑی سی بڑی ہوتی تو 15 کی جگہ 20 سال کی ہوتی تو میں پھر بھی شادی سے خوش ہو جاتا، کیونکہ وہ بہت پیاری سی لڑکی تھی اور مجھے اس سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض بھی نہ ہوتا۔ مجھے اعتراض صرف اور صرف رخسانہ کے کم عمر ہونے پہ تھا، اس سے زیادہ مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ لیکن ماں نے کچھ اس طرح سے جذباتی طور پر بلیک میل کیا کہ میں انکار نہ کر سکا تھا۔ میں نے تو ماں جی سے یہ کہہ دیا کہ میں ابھی رخسانہ کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں، لیکن رخصتی بعد میں کر دینا، جب وہ بڑی ہو جائے گی۔ تب تک میں اپنے دوست کے پاس امریکہ چلا جاتا ہوں اور وہاں کچھ کام دھندا کر لوں گا، کچھ سیٹل بھی ہو جاؤں گا میں۔ اس کے بعد آپ رخصتی کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ماں جی کہنے لگی نہیں، میں نے رخصتی بھی آج ہی کرنی ہے۔ مجھے رخصتی والی بات سمجھ بالکل نہ آئی تھی۔ اصل میں تو ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اس گھر سے دوسرے گھر رخسانہ کو رخصت ہو کر جانا تھا۔ رخصتی پہلے میرا مطلب یہی تھا کہ جس طرح سے شوہر بیوی ایک رشتے میں بندھ جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، وہ شروعات ابھی ہم نہیں کریں گے، جب رخسانہ بڑی ہو جائے گی تب کریں گے، یعنی آج سے ٹھیک کوئی 5 سال کے بعد، کیونکہ میں اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرنے کو قانونی جرم سمجھتا تھا، اور یہ واقعی قانونی جرم ہی تھا۔ خاموشی اور سادگی سے ماں نے رخسانہ کی مجھ سے شادی کروا دی، ورنہ اگر بات پولیس تک پہنچ جاتی تو پولیس ہمارے گھر آ جاتی، کیونکہ اس معاملے میں قانون بھی بہت سخت ہو چکا ہے۔ اس شادی کو لے کر میں کافی حد تک ڈرا ہوا بھی تھا۔ میرا مستقبل بھی شادی کی وجہ سے خراب ہو سکتا تھا۔
اگر کسی نے پولیس میں جا کر یا کورٹ میں جا کر کہہ دیا کہ میں نے ایک کم عمر لڑکی سے شادی کی ہے تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی سزا تو مل ہی جانی تھی۔ یہی سب سوچ کر اور اداس ہو کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا کہ میری ماں کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گئی اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور مجھ سے کہا، تم ابھی تک اپنی دلہن کے پاس نہیں گئے ہو؟ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ماں کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے نہ جانے کیوں عجیب و غریب سا لگا تھا۔ میں اپنے دل و دماغ میں سوال کا جواب سوچ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں۔ میں ان سے کیا کہتا کہ میں دلہن کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ اگر وہ واقعہ دلہن بننے کے قابل ہوتی تو مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک چھوٹی سی 15 سال کی بچی تھی اور اس کی عمر تو گڑیوں سے کھیلنے کی تھی۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ماں جی نے کہا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں اپنی دلہن کے پاس جانا ہی ہوگا۔ میں نے بڑے ارمانوں سے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کی ہے، اب تم اس طرح سے میری بیٹی کو دھتکار نہیں سکتے ہو۔ ماں کی بات پر میں حیران ہو گیا تھا۔ دھتکارنے والی بات کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ شاید میری بات سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا اور رخسانہ کے پاس جانا پڑا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا رخسانہ پوری دلہن کے روپ میں تیار ہو کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں رخسانہ کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی اور ماں کی ضد کی وجہ سے ہم دونوں اس بے جوڑ رشتے میں بندھ گئے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے ساتھ میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گا جب تک کہ وہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی ہے۔ میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا لیکن بیٹھا نہیں تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت اتنی حسین و جمیل لگ رہی تھی کہ میں اس کا حسن لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ جس کی عمر 15 سال تھی لیکن اس کا میک اپ کچھ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ لیکن میک اپ سے کیا ہوتا ہے، وہ تو اتنی بڑی نہیں تھی نا، بہت چھوٹی ہی تھی، اور میں کیسے اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنا سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے تکیہ اٹھایا اور سامنے صوفے پر جا کر سونے لگا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولی کہ آپ بیڈ پر سو جائیں، صوفہ تو بہت چھوٹا ہے اور آپ تو اچھے خاصے لمبے ہیں، آپ کو سونے میں پریشانی ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی تھی لیکن بات اس نے بڑوں جیسی کی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے قریب آنے سے گھبرا جائے گی، اس لیے میں نے صوفے پر سونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن جب وہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ اسے کسی طرح کوئی پریشانی بھی نہیں ہے تو پھر مجھے بھی آرام کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے تکیہ واپس اپنی جگہ پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن میرا دل و دماغ جاگا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ رخسانہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا وہ میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی؟ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم جا کر یہ بھاری بھرکم کپڑے بدل کر کوئی کمفرٹیبل کپڑے پہن کر سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگا تھا کہ وہ میری بات سن کر ناراض ہو رہی تھی، حالانکہ میری بات پر تو اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے حساب سے تو اسے اس رشتے کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی، اتنی چھوٹی سی تو تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے بدل لیے اور میرے ساتھ لیٹ گئی تھی تو میں نے اٹھ کر کروٹ بدل لی، لیکن مجھے سوتے وقت پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بار بار سرک کر نیند میں میری طرف آ رہی ہے۔ میں نے پھر سے اس کی جگہ پر آرام سے اسے دھکیل دیا تھا لیکن وہ پھر سے سرک کر میرے قریب آ جاتی تھی۔ وہ شاید نیند میں تھی یا اس کو زیادہ نیند میں ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کی عادت تھی، جو وہ نیند میں یہ حرکتیں کر رہی تھی، لیکن میں تو جاگ رہا تھا۔ صرف میں ہی نہیں جاگ رہا تھا، اس کی یہ حرکت میری جن باتوں کو جگا رہی تھی۔ ایک بار تو وہ میرے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں شور سا مچ گیا تھا، میری سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی جو وہ بھی میری بیوی تھی اور میں اس پر پورا حق رکھتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اس طرح کا رشتہ بناؤں، اور یہ قانون تھا کہ اگر کل کو پولیس کو اس شادی کی خبر ہو جائے تو رخسانہ کے میڈیکل چیک اپ کے بعد
مجھے کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہو جانی تھی، کیونکہ ثابت ہو جاتا کہ میں نے صرف اس سے شادی نہیں کی بلکہ اس سے شوہر بیوی والا رشتہ بھی قائم کیا ہوا ہے۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اس لیے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں اس سے دور ہی رہوں۔ میں نے رخسانہ کو خود سے الگ کر دیا اور دور ہو کر کروٹ بدل لی۔ صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی تو میں نے دیکھا کہ رخسانہ ابھی تک سو رہی ہے۔ میں آرام سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ سارا دن بے چین رہا، بے قرار رہا۔ میں نوکری کی تلاش میں تھا کہ مجھے جلد ہی کوئی نوکری مل جائے، لیکن مجھے بہت ہی بے چینی ہو رہی تھی۔ رخسانہ کو لے کر میں کیسے اس کے ساتھ اتنے سال ایک کمرے میں گزار سکتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں رخسانہ کی ماں سے بولوں گا کہ وہ ہمارا کمرہ الگ الگ کر دے جب تک کہ وہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی۔ رخسانہ لمبے چوڑے قد کی لڑکی تھی اور بے حد خوبصورت و حسین و جمیل تھی۔ وہ 15 سال کی لڑکی نہیں لگتی تھی، خوبصورت اتنی تھی کہ 20-22 سال کی گڑیا کی طرح لگتی تھی، لیکن میں تو اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ میں نے زیادہ رخسانہ سے بات چیت نہیں کیا کرتا تھا۔ میں 4 سال سے اس گھر میں ایسے رہ رہا تھا جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور صرف کھانے اور سونے کے لیے ہی گھر آتا تھا، یا پھر ماں جی کوئی کام دیتی تو تب ان کے لیے سودا وغیرہ لانے کے لیے گھر آ جاتا تھا، یا پھر بجلی کا بل جمع کروانا ہوتا یا گیس بھروانی ہوتی تو ایسے ہی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ماں مجھے بلایا کرتی تھی اور میں گھر آ جایا کرتا تھا۔ میں بنا مطلب گھر پہ بیٹھے والے لڑکوں میں سے نہیں تھا۔ نوکری کی تلاش میں گھر سے ہی باہر نکلتا تھا۔ مجھے نوکری تو نہیں ملتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتا تھا تاکہ کچھ پیسے ہاتھ آ سکیں۔ میری زندگی بہت ہی آرام و سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک دن ماں نے مجھ سے ایک ایسی ضد کر دی کہ میں خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماں جی کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ ماں جی کی اس بات پر میں حیرت میں ڈوب گیا تھا۔ رخسانہ صرف 15 سال کی تھی اور میں چھوٹی بچی سے بھلا شادی کیسے کر سکتا تھا؟ میری عمر اس وقت 25 سال تھی، وہ مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن ماں کافی دنوں سے تک مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرتی رہی۔ منع کرتے ہوئے بھی مجھے برا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں 4 سال سے ماں جی کے گھر پہ رہ رہا تھا، کھا پی رہا تھا اور مجھے رہنے کے لیے چھت ملی ہوئی تھی۔ یہاں کسی بھی طرح کی کوئی دکھ تکلیف نہ تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس میرے ماموں کا گھر تھا اور وہاں مجھے دن رات بے عزت کیا جاتا تھا۔ ہر وقت میری بے عزتی کی جاتی تھی۔ مجھے نکما نکھٹو کہہ کر ہر وقت میرا دل جلایا جاتا تھا۔ اس کے الٹ میں یہاں سکون سے رہ رہا تھا۔ میں اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کر لوں، اور جب تک میرے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ نہیں آ جاتا تو تب تک میں اماں کے گھر میں ہی رہوں گا، اور جو تھوڑے بہت آن لائن سے کما رہا تھا اور کوچنگ سے کما رہا تھا ان کو میں اپنے پاس سیو رکھنا چاہتا تھا تاکہ پیسے جمع ہو سکیں، میں تو اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکوں، اور اس کے بعد اپنا کوئی چھوٹا موٹا گھر لے کر یا تو کرائے کا گھر ہی لے لوں، لیکن اپنے رہنے کا انتظام کر لوں۔ لیکن اتنی جلدی خرچہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی خرچہ نہیں کیا کرتا تھا۔ کھانا پینا بھی میری ماں کے اوپر تھا۔ اپنے کھانے پینے کا خرچہ تو میں کما ہی لیتا تھا، لیکن میں اس کو بھی سنبھال کر رکھتا تھا جا رہا تھا۔ یہ میری ماں ہی تھی جس نے مجھے سہارا دیا، مجھے کبھی نکما ہونے کا طعنہ نہیں دیا اور مجھے بغیر دل دکھائے اپنے پاس رکھا۔ ماموں جان کے گھر میں مجھے کھانا تو ملتا تھا، لیکن یہ کھانا کھانے کے لیے مجھے 100 باتیں سننی پڑتی تھیں۔ لیکن اب ماں نے میرے سامنے ایک ایسی بات رکھی کہ جسے نہ میں مان سکتا تھا اور نہ ہی انکار کر سکتا تھا۔ ماں جی کے مجھ پر اتنے احسانات تھے کہ میں انکار کر ہی نہیں پا رہا تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا نازک تھا کہ میں ہاں بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو یقیناً ماں کا دل ٹوٹ جاتا۔ ویسے بھی وہ اتنی بڑی بیماریوں سے لڑ جھگڑ رہی تھی۔ ان کو ہارٹ اٹیک پرابلم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو کوئی بھی صدمہ دینے سے منع کیا تھا، اور میں انہیں کوئی صدمہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میری وجہ سے میری ماں کو کچھ ہو جاتا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ میری
اس بات سے میری ماں جی کا دل ٹوٹ سکتا تھا اور وہ مجھے اس طرح گھر سے بھی نکال سکتی تھیں، یا پھر شاید وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ بھی لیں، لیکن میں ان سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے مان گیا تھا، لیکن میری شرط یہ تھی کہ رخصتی 5 سال کے بعد کی جائے گی۔ لیکن ماں جی کی بات سن کر تو میرے سر پر دھماکہ ہوا جب انہوں نے کہا کہ انہیں نکاح کے بعد ہی رخصتی کرنی ہے۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی مصیبت نہیں آئی ہے کہ جلدی رخصتی ہو، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ماں جی نے کہا کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ کل کو تمہیں کوئی اور لڑکی پسند آ جائے اور تم میری بیٹی کو چھوڑ دو، دوسری لڑکی کے پیچھے لگ جاؤ، کیونکہ اب تم بھی جوان ہو، خوبصورت ہو، کوئی بھی لڑکی تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکتی ہے، اور پھر تو میری بیٹی کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تم سوچو گے کہ یہ ایک شادی ہی تو ہے، تمہارے بیچ کوئی شوہر بیوی والا رشتہ نہیں ہے، اور نہ ہی بچوں کی ڈور ہے جو تمہیں باندھ کر رکھے گی۔ اس رشتے کو ختم کرنا تمہارے لیے بالکل آسان کام ہوگا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ رخسانہ کی اور تمہاری رخصتی بھی ہو جائے اور تم دونوں شوہر بیوی کی طرح رہو۔ ماں نے تو ہر طرح سے میرا راستہ بند کر ڈالا تھا۔ ان کی بات بھی اپنی جگہ صحیح تھی، بلکہ اگر میں کہوں کہ ان کا ڈر اپنی جگہ صحیح تھا، کیونکہ ہر ماں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کا کیا فیوچر ہوگا، مستقبل ہوگا، اور رخسانہ ابھی چھوٹی تھی اور ممکن تھا میں کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو کر کسی اور سے شادی کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے آئے دن کس کام کے سلسلے میں لڑکیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آن لائن بھی میری کافی ساری اسٹوڈنٹ لڑکیاں تھیں جن سے میری اچھی خاصی دوستی تھی، ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھے اچھی لگ جائے اور میرا ارادہ بدل جائے۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں نے رخسانہ سے شادی کی حامی بھر لی تھی، اور اس شادی کے بعد کے لیے میں بھی تیار ہو گیا تھا، کیونکہ میرے پاس ابھی فی الحال رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جتنے پیسے میں جمع کر چکا تھا وہ گھر لینے کے لیے کافی نہیں تھے، اور گھر لے بھی لیتا تو پھر کھانا پینا کہاں سے ہوتا۔ ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے رخسانہ سے شادی کرنے میں ہی بھلائی سمجھی اور اس کو اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ لیا تھا۔ سوچا 2-3 سال انتظار کرتا ہوں، وہ بڑی ہو جائے گی، اس کے بعد ہی میں اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم رکھوں گا، پھر زندگی اچھی گزر جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی ہو کر رخسانہ کا دماغ بدل جائے اور وہ خود ہی شادی کے لیے انکار کر دے، کیونکہ میں اس سے پورے 10 سال بڑا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتی تو میرے لیے آسانی ہو جاتی اور میرا راستہ بالکل صاف ہو جاتا، لیکن اس کی حرکتیں تو مجھے کچھ اور ہی پتہ دے رہی تھیں۔ وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی جتنی چھوٹی میں اسے سمجھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہانے سے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید ماں ہی نے رخسانہ کو یہ سمجھایا ہوگا کہ کسی طرح سے وہ مجھ سے شوہر بیوی والا رشتہ بنا لیں، تاکہ جلدی ہی رخسانہ امید سے ہو جائے اور پھر ہم دونوں ایک مضبوط ڈور میں بندھ جائیں گے۔ مجھے ماں کی اس سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی صحت کی فکر بالکل بھی نہیں تھی، بس اس کا فیوچر بنانا تھا، مستقبل کی فکر تھی۔ میں کوئی بھاگا تو نہیں چلا جا رہا تھا، لیکن کچھ وقت کے بعد میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا کہ یہ سب ماں رخسانہ کو سکھا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا رخسانہ تو خود اس ٹائپ کی لڑکی تھی کہ اس کا دماغ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت سوشل میڈیا استعمال کرتی رہتی تھی، اور شاید اسے اس رشتے کے بارے میں کچھ معلوم تھا اور اس کے اندر جذبات پیدا ہو گئے تھے، اور میں اس کا شوہر تھا، اس لیے وہ سوچ رہی تھی کہ جلد سے جلد اس کے قریب آ جاؤں۔ اس عمر میں لڑکیوں کے ہارمون میں بدلاؤ آتے جاتے رہتے ہیں، اور انہیں یہ خواہش بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ کوئی لڑکا ان کے بہت قریب ہو جائے۔ کہتے ہیں اس عمر میں لڑکیوں کی ماں باپ کی توجہ بہت ضرورت ہوتی ہے، اگر ایسے میں ان کے اوپر دھیان نہ دیا جائے تو وہ اپنی راہوں سے بھٹک جاتی ہیں، اور رخسانہ بھی اسی عمر سے گزر رہی تھی۔ شاید رخسانہ کو بھی یہ خواہش تھی کہ میں اس کے قریب جاؤں اور ایک رشتہ قائم کروں، اس لیے وہ بے دھڑک میرے سامنے آ جاتی تھی۔ رات میں ہم ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے تو وہ میرے قریب آ جاتی تھی، اچھے سے تیار ہو کر مجھے اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ وہ ابھی صرف 10ویں جماعت میں تھی۔ میں جب اسے سکول چھوڑنے جاتا تھا تو میری بائک پر مجھ سے چپک کر بیٹھنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میں اسے کہتا تھا کہ مجھ سے ہٹ کر تھوڑا دور بیٹھا کرو، تو وہ کچھ دیر کے لیے پیچھے ہو جاتی، لیکن پھر دوبارہ سے
میرے قریب ہو جاتی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن میں طوفان مچ جاتا تھا، لیکن میں خود پر کنٹرول کیا کرتا تھا۔ مجھے ان کی حرکتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ قانونی طور پر بھی میں کچھ ڈرا ہوا سا تھا، سہما تھا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ یہ قانوناً جرم ہے، اور اگر کسی نے میری چغلی کر دی تو میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جا سکتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں نے دیکھا کہ رخسانہ کی دماغی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ میں اس کے قریب نہیں جا رہا، لیکن اس دن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی جب اس نے خود ہی میرے بہت زیادہ قریب آنے کی کوشش کی۔ شاید اس کو خود پر کنٹرول نہیں رہا تھا اور وہ میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میرے جسم میں بھی جیسے آگ لگ چکی تھی، لیکن مجھے رخسانہ کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ غصے سے میرا برا حال تھا، اور اسی غصے میں نے اسے جھٹک دیا تھا اور وہ رونے لگ گئی تھی۔ بولی، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، پہلے اپنی عمر دیکھو پھر ایسی باتیں کرو۔ میرا غصے کے مارے برا حال تھا۔ میں نے اس کو بہت ڈانٹا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ 2 دن تک گھر سے باہر رہا اور اپنا موبائل فون بھی آف کر دیا تھا، اور 2 دن سے میں اپنے دوست کے گھر پر رہا۔ میں دماغی طور پر بہت زیادہ پریشان تھا، ٹینشن میں تھا۔ گھر واپس آیا تو ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہوں نے کہا، مجھے پتہ تھا تم میری بیٹی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہی ڈر تھا مجھے۔ میں نے دیکھا کہ رخسانہ کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ شاید میرے گھر چھوڑ جانے کی وجہ سے پریشان سی۔ مجھے پہلی بار اپنی غلط کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے ماں سے بہانہ کر دیا کہ میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ مجھے رخسانہ چپ چاپ سی لگ رہی تھی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بچی تھی ابھی، اور اسے ابھی مجھ سے پیار سے سمجھانا چاہیے تھا، غصے سے نہیں۔ میں کمرے میں گیا تو رخسانہ اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی، کیونکہ اس دن میں نے غصے سے اسے بہت کچھ سنا دیا تھا۔ اس دن میں نے غصے میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم آج کے بعد میرے ساتھ بیڈ پر نہیں سونا، ورنہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں گا۔ مجھے اپنی بات یاد آئی تو میں نے رخسانہ کو پکارا۔ میرے پکارنے پر وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ کہنے لگی، پلیز باہر مت جائیے گا، میں صوفے پر ہی سو جایا کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے گہری سانس بھری اور اٹھ کر رخسانہ کے پاس آ گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اچھا سوری، غصے میں نے کچھ زیادہ ہی غلط بول گیا تھا۔ میری ذرا سی نرمی پا کر وہ رونے لگی، روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئی۔ میں چاہ کر بھی خود سے پیچھے نہیں کر پایا تھا، بلکہ اسے اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے پتہ ہے میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں، ماں جی کے مجبور کرنے پر آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تم مجھے بری نہیں لگتی بلکہ اچھے لگنے لگی ہو، اور تم سے دور رہنا مجھے مشکل لگنے لگا ہے۔ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ تم بہت کم عمر ہو۔ میں تمہیں اتنی کم عمر میں اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے اسے آج اپنا ہر دکھ درد بتا دیا تھا۔ مجھے لگا یہ سن کر اسے سکون آ جائے گا، لیکن وہ تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا تو رخسانہ کا پیٹ پھولنے لگا، اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی۔ ماں بھی ان دنوں کچھ چپ چاپ سی تھی، کافی بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ جب میں نے ماں سے رخسانہ کے بارے میں کہا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو ماں جی کہنے لگی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، اسے دوا دے رہی ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، ان کے سینے میں پھر سے تیز درد اٹھا تھا۔ میں جب تک انہیں ہسپتال لے کر گیا تو وہ دم توڑ چکی تھیں۔ یہ صدمہ رخسانہ کے لیے تو بہت بڑا تھا۔ اس وقت میں نے ہی اسے سنبھالا ہوا تھا، لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ اس کا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہونے لگا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر تو میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگی، آپ کی بیوی 4 مہینے سے پریگنٹ ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں جسے بچی سمجھ کر اس کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ کم عمر میں یہ گل کھلا بیٹھی تھی اور اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ ماں کی جلد بازی اب مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ رخسانہ کا میرے قریب آنا مجھے اب سمجھ آیا تھا۔ میری عقل حیران و پریشان تھی کہ اتنی سی عمر میں رخسانہ یہ سب کیسے کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگیں، آپ کی بھی بہت کم عمر ہے،
اس کا بہت خیال رکھیں ورنہ ڈلیوری میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ میں جب گھر واپس آیا تو رخسانہ کو کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر لے جا کر پٹخ دیا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ اتنی کم عمر میں تم یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہو۔ تمہیں اور ماں کو میں ہی ملا تھا تمہارا یہ گناہ چھپانے کے لیے۔ وہ رونے لگ گئی تھی، کہنے لگی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے وین ڈرائیور نے زور زبردستی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگ گئی تھی، کہنے لگی، ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی لیکن ڈاکٹر نے ابارشن سے منع کر دیا کہ ابھی میں بہت کم عمر ہوں اور تکلیف نہیں سہ سکتی۔ میں یہ سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ رخسانہ کہنے لگی، مجھے طلاق مت دیجیے گا، دوسری شادی کر لیں لیکن مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے مجھے جو دھوکہ دیا تھا وہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے میں کافی دنوں سے امریکہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں رخسانہ کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر امریکہ چلا جاؤں گا، کچھ سال کے بعد واپس آؤں گا، تب تک رخسانہ تقریباً کوئی 20 سال کی بھی ہو جائے گی اور پھر میں نے اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کروں گا۔ لیکن آج جو سچ میرے سامنے کھل کر آیا تھا مجھے ہلا کر رکھ گیا تھا۔ امریکہ جانے کے میرے سارے پیپرز تیار تھے۔ میں نے اگلے ہی دن رخسانہ کو بنا بتائے وہاں چلا آیا۔ اس وقت میرے دل و دماغ میں بالکل بھی نہیں آیا تھا کہ وہاں پر رخسانہ اکیلی لڑکی ہے جو کہ ماں بننے والی تھی اور ابھی تو اس کے پاس اس کی ماں بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ اس وقت میں غصے میں تھا اور غصے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر امریکہ آ گیا اور کام کی تلاش میں لگ گیا تھا۔ کچھ مہینے بعد مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی تھی اور میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ میرے پیچھے سے رخسانہ کا کیا ہوا تھا مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا، لیکن جو کچھ میں نے کیا تھا شاید کہ غلط تھا اور یہ احساس مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا، رخسانہ کا خیال مجھے پریشان کرتا اور یوں ہی وقت گزرتا رہا اور 2 سال گزر گئے تھے۔ 2 سال کے بعد میں پاکستان واپس آیا تھا کیونکہ میرا 2 سال کا کنٹریکٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور مجھے 2-3 مہینے کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ سچ کہوں تو میں صرف رخسانہ کی خاطر ہی پاکستان آیا تھا، ورنہ پاکستان میرا تھا ہی کون۔ میرا دل ان 2 سالوں میں بہت بے چین ہو رہا تھا، بے قرار تھا۔ میں نے جو 2 سال کا ایگریمنٹ اس کے ختم ہوتے ہی سیدھا پاکستان چلا آیا۔ میں نے ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتا تھا کہ رخسانہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے بعد مجھے سکون ہو جاتا۔ لیکن گھر آ کر جو میں نے دیکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کیا واقعہ وہ رخسانہ تھی؟ وہ ایسے صوفے پر پڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے پیلا رنگ لگا دیا ہو، ہاتھ پاؤں سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو گئے تھے۔ میں تڑپ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر بہت مشکل سے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر شاید اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے چھو کر محسوس کیا۔ میں نے کہا، رخسانہ، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ وہ رونے لگی اور بولی، تمہارے جانے کے بعد میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ پتہ نہیں خدا نے مجھے اب تک زندہ کیوں رکھا ہے، ورنہ شاید تو میں اسی دن مر جاتی جب میں نے مرے ہوئے بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ تکلیف یاد کرتی ہوں تو ابھی بھی سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں۔ اس وقت مجھے تسلی دینے والا کوئی بھی اپنا موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہی تھی اور میں بس اسے سن رہا تھا۔ میرا دل اس کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہی تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہارے جانے کے بعد میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ پاپا کی جو پینشن آتی تھی اسی سے میں اپنا خرچہ چلا رہی تھی، لیکن زندگی جینے کی کوئی امید بھی نہیں بچی تھی، بس مر جانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ میں تمہیں اس بات کا قصوروار نہیں ٹھہراتی ہوں کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہوا تھا، لیکن اس میں میری بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ زبردستی کیا گیا تھا۔ میں اس وقت رخسانہ کو اٹھا کر ہسپتال لے کر بھاگا تھا۔ اس کے سارے چیک اپ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اسے خطرناک حد تک ٹی بی ہو گیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ امریکہ لے آیا اور وہیں اس کا علاج کروانے لگا۔ اسے بالکل ٹھیک ہونے میں 1 سال لگ گیا تھا۔ میں اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، جو کچھ کیا میں نے غصے میں قدم اٹھایا تھا، مجھے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رخسانہ کا دل واقعہ بہت بڑا تھا، اس نے مجھے معاف کر ڈالا۔ اس دن سے
میں نے رخسانہ کو سچے دل سے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی، بس پھر میں نے اپنی پہلے والی لائف کو بھول کر ایک نئی خوشگوار زندگی شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں ایک چاند سی بیٹی سے نواز دیا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر بہن بیٹی کے نصیب سونے کریں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب سب ناظرین سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔